الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بیوی کے حقوق کے بارے میں بات چل رہی تھی جی، کہ حقوق، ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، ایک حقوق العباد ہوتے ہیں. تو حقوق میں ہماری بہت کوتاہیاں ہو رہی ہے، اور حقوق کے اندر بھی بہت سارے ہیں. 3 حصہ حقوق ہے، دین ہے حقوق کے متعلق. لیکن اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہتمام کے ساتھ فرمایا، نصیحتیں کی کہ عورتوں کے متعلق جو حقوق ہے اس کو ادا کرنا. تو یہ ہے، میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، تم میری اس نصیحت کو قبول کر لو. خاص طور پر کہا تو ہم سب کو یہ نصیحت ہے. آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک بات عرض کر دوں. قرآن کریم میں آپ یہ دیکھیں گے، عام طور پر قرآن کریم موٹے موٹے اصول بیان کر دیتا ہے جی، بڑے بڑے اصول. تفصیلات اور جزئیات میں نہیں جاتا، یعنی ایک ایک چیز کو کھول کر یہ نہیں کرتا. قرآن بڑی بڑی باتیں بتا دیا، جیسے فرمایا تم عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرنا. تو وعاشرہن بالمعروف یہ بتایا قرآن نے. انہیں بیان نہیں کرتا جزئیات، یہاں تک کہ نماز جیسا اہم رکن جو دین کا ستون ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں 73 مقامات پر حکم دیا کہ نماز قائم کرو. لیکن نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتی، یہ تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کیا. اصول بیان کر دیا. نماز پڑھنا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دیا کہ وہ نبی بتائیں گے. آپ نے اپنی سنت سے بیان فرمائی. اسی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن کریم میں کم و بیش اتنی ہی مرتبہ آیا ہے، یعنی 70 مرتبہ جی، 73 مرتبہ 73. تو زکوٰۃ کا بھی کم و بیش اسی طرح آیا ہے. لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے، کس پر فرض ہوتی ہے، کتنی فرض ہوتی ہے، کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے، یہ تفصیلات قرآن کریم نے بیان نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دی. معلوم ہوا کہ قرآن کریم عام طور پر اصول بیان کرتا ہے، تفصیلی جزیات میں نہیں جاتا. قرآن حکم دیتا ہے، اس کو دوسرے الفاظ میں کیا کرو کہ قرآن احکام بتاتا ہے. اب اس احکام کو کیسے کرنا، فرمایا وہ نبوی طریقہ لینا پڑے گا. قرآن تو حکم دیتا ہے یہ کرو وہ کرو، طریقہ نبی بتائے گا. لیکن مرد اور عورت کے تعلقات، خاندانی تعلقات ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم نے اس کے نازک جزوی مسائل بھی صراحت کے ساتھ بیان فرمائے. تو دیکھو، نماز، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس کے اندر اصول بیان کر دیا، اس کی جزئیات، اس کی تفصیلات نبی علیہ السلام نے بیان کی. لیکن مرد اور عورت کے تعلقات اور خاندانی تعلقات یہ ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم نے اس کے نازک جز اور اس کے مسائل بھی قرآن نے بیان کر دی، صراحت کے ساتھ بیان فرمائے. ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرمائی. تو کتنا اہم ہوگا بتاؤ، میاں بیوی کا
تعلق اور خاندانی تعلق جی کتنا اہم ہوگا کہ اس کو قرآن نے تفصیل سے بیان. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد اور عورت کے جو تعلقات ہے اور انسان کی جو گھریلو زندگی ہے یہ پورے تمدن کی بنیاد ہوتی ہے، پورے معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، پورے سوسائٹی کی بنیاد ہوتی ہے. میاں بیوی کا تعلق، مرد عورت کا تعلق، اور اس پر پوری تہذیب اور تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اسی سے تو وہ معاشرت اور اس کا کلچر اور وہ سارا اسی پر کھڑا ہوتا ہے. خاندان، ان کی عزت، اسی پر پورے تہذیب اور تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اگر مرد اور عورت کے تعلقات استوار نہ ہو، برابر نہ ہو، خوشگوار ہے اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، مرد عورت کے تعلقات استوار ہے، خوشگوار ہے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو اس سے گھر کا نظام درست ہوتا ہے. اور گھر کا نظام درست ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اولاد درست ہوتی ہے. گھر کا نظام درست ہونے سے اولاد درست ہوتی ہے، اور اولاد کے درست ہونے سے معاشرہ سنور جاتا ہے. کیونکہ اولاد باہر رہے گی تو ظاہر بات ہے پھر اس کے بعد کیا ہے، پورا ہمارا جو ماحول ہے وہ بدل جاتا ہے، وہ سنور جاتا ہے. تو پہلے مرد و عورت کا ازدواجی زندگی خوشگوار ہو تو اس سے گھر کا نظام درست ہوتا ہے. جب گھر کا نظام درست ہوتا ہے تو اولاد درست ہوتی ہے، اور اولاد درست ہوں گی تو معاشرہ درست ہو جائے گا. اس پر پورے معاشرے کی، پوری سوسائٹی درست ہو جائے گی، کیونکہ پورے معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی. پورے معاشرے کی بلڈنگ کیا ہے؟ مرد، عورت اور اولاد. یہ پورے معاشرے کی بلڈنگ ہے. اب وہی لوگ ایک محلے میں رہتے ہیں، کون ہے بتاؤ؟ سبھی تو آج گنوں گے پورے محلے میں یا پوری سوسائٹی میں یا کمیونٹی میں یہی ملیں گے، مرد، عورت اور اولاد. تو اب ان کے اندر اگر استوار قائم ہو گیا اور اچھے بن گئے تو پورا ماحول صحیح بن جاتا ہے. لیکن اگر گھر کا نظام خراب ہوا اور میاں بیوی کے درمیان رات دن تو میں ہوتی رہی، کچھ نہ کچھ جھگڑا ہوتا رہا، تو اس سے اولاد پر برا اثر پڑے گا. پہلے بتائیں آپ کو کہ اولاد کو سدھارنے کے لیے پہلے ماں باپ کو سدھرنا پڑے گا. دیکھو وہی بات ہے کہ اس سے اولاد پر برا اثر پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں جو قوم تیار ہوگی، اولاد ایک قوم بنے گی. اس کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں کہ کسی شائستہ قوم کے افراد بن سکتے ہیں، کوئی اچھی قوم کے افراد بن سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اولاد تو ہمیں دیکھ کر تیار ہوئی ہے. اس واسطے اس کو عالمی احکام یعنی گھر داری کے احکام کہا جاتا ہے. آئلی احکام، آئلی یعنی گھریلو احکام، معاشرتی احکام کہا جاتا ہے، یعنی گھر کے احکام کہا جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے ان تعلقات کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بیان فرمایا ہے. سو کہتے ہیں گھریلو احکام. اب اس کو کیسے کرنا ہے؟ تو اس میں مرد اور عورت، کیونکہ سننے والے میں یہ پوری جگہ پر سب وہی ہے ابھی جو درس سن رہے ہیں، تو اس میں دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے. ہاں، تو اس میں پہلے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے عورتوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں، اس کے بعد شوہروں کے بارے میں بتایا جائے گا. تو فرمایا شوہروں کو سنبھالنا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، ہمیں ان کو کیسے ڈیلنگ کرنا ہے، شریعت میں کیا حکم دیا ہے. ہاں، اور یہ گھر کو اچھا بنانا کتنا ضروری ہے وہ سارا آ گیا. اور یہ سارا کا سارا مل کر کہاں جاتا ہے؟ حقوق کے اندر جاتا ہے. اور حقوق جو ہے وہ بڑی عبادت ہے. جی، اور یہ دین کا تین حصہ ہے یہ حقوق کا ادا کرنا. اب دیکھو عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہونے کا مطلب
عورت کس سے بنی ہے؟ ٹیڑھی پسلی سے، پسلیوں سے بنی، اور پسلیوں میں بھی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے نا اسی سے وہ بنی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی تشبیہ بیان فرمائی۔ دیکھو میری بات نہیں ہے، غصے نہیں ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، اور اتنی عجیب و غریب اور حکیمانہ تشبیہ ہے کہ ایسی تشبیہ یعنی ایسی مثال ملنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی۔ بعض لوگوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو انہی کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور بعض علماء نے اس کی دوسری تشریح یہ بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی تشبیہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عورت کی مثال پسلی کی سی ہے، عورت کی مثال پسلی کی سی ہے، کہ جس طرح پسلی دیکھنے میں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے لیکن پسلی کا حسن اور اس کی صحت اس کے ٹیڑھا ہونے میں ہی ہے۔ پسلی کا حسن اور اس کی صحت اس پسلی کے ٹیڑھا ہونے میں ہی ہے۔ ہاں جی، ذرا اس پر غور کریں، اس جملے پر۔ جس طرح پسلی دیکھنے میں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے لیکن پسلی کا حسن اور اس کی صحت اس کے ٹیڑھا ہونے میں ہی ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ پسلی ٹیڑھی ہے، لاؤ میں اس کو سیدھا کر دوں، تو جب اسے سیدھا کرنا چاہے گا تو سیدھی تو نہیں ہوگی، کیونکہ پسلی جو ہے وہ سیدھی تو نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، وہ پھر پسلی نہیں رہے گی، پھر وہ پسلی نہیں رہے گی، ٹوٹ گئی۔ اب دوبارہ پھر اس کو ٹیڑھا کر کے پلاسٹر کر کے ذریعے سے جوڑنا پڑے گا، ورنہ تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پسلی کو اگر کوئی کہے میں سیدھا کروں تو فرمایا ٹوٹ گئی، اب تمہاری طبیعت خراب ہے تو کیا کرو؟ بولے اب واپس جوڑو، اس کو ویسے ہی ٹیڑھی کرو اور پلاسٹر پھر لگاؤ تاکہ واپس جوائنٹ ہو جائے، کیونکہ اس کا خوبصورتی، اس کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے، ہاں اس میں صحت بھی اسی میں ہے۔ تو فرمایا اب دوبارہ پھر اس کو ٹیڑھا کر کے پھر اس پر پلستر کر کے اور اس پر جو کچھ بھی جوڑنا پڑے گا آپریشن کر کے۔ اسی طرح حدیث شریف میں عورت کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست بات۔ ان ذہبت تقیمہا کسرتھا، ان ذہبت تقیمہا کسرتھا، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی۔ جیسے ہمارا جسم اس میں ٹیڑھا یعنی اس پسلی میں ٹیڑھی ہے تو اسی میں ہماری خوبصورتی بھی ہے اور اسی میں ہماری صحت بھی ہے، اور اگر ہم اس کو کہیں کہ نہیں نہیں میری پسلی سے سیدھا کروں تو سب سے پہلے تو خوبصورتی خراب ہوگی اور اس کے بعد تمہاری صحت بھی خراب ہوگی، پریشان ہوں گے پوری زندگی۔ کہا کیا واپس کو ٹیڑھا رکھو تو اس سے تمہارا فائدہ ہوگا، اس کو سیدھا کرنے جاؤں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ بِهَا وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو ان پسلی سے تو اس کے ٹیڑھے ہونے کے باوجود فائدہ اٹھاؤ گے، وہ تمہیں نقصان نہیں دے گی، اس سے فائدہ اچھا اٹھا لو کیونکہ وہی صحت دے رہی ہے نا، تو فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ بڑی عجیب و غریب اور حکیمانہ تشبیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تب سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں جی، اس لیے ابھی ہم کہے کہ نہیں ان کو سیدھا کرو، سیدھا نہیں ہوتا ہے، عورت بھی اسی ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس لیے اس کی خوبصورتی اس ٹیڑھے پن میں ہی ہے، اور گھر کا پورا نظام بھی اس کے ٹیڑھے پن میں ہی ہے، اور اسی سے فائدہ حاصل کر لو جی۔ ورنہ جیسے جسم کی صحت خراب ہو جائے تو اس کو سیدھا کرنے جاؤں گے تو پورا گھر کا نظام خراب ہو جائے گا، پورا گھر کا نظام خراب ہو جائے گا، اس لیے ٹیڑھے پن سے کوئی نقصان تو دیتا نہیں ہے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔
اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کے ٹیڑھے ہونے کے باوجود فائدہ اٹھاؤں گے کہ یہ بڑی عجیب و غریب اور حکیمانہ تشبیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کی صحت ہی اس کے ٹیڑھے ہونے میں ہے. اگر وہ سیدھی ہوگی تو بیمار ہے، صحیح نہیں ہے. پسلی سیدھی ہو جائے تو بیمار ہے، ٹیڑھی ہو تو صحت مند ہے. تو بیوی سیدھی ہو جائے تو بیمار ہے اور ٹیڑھی رہے تو صحت مند ہے. ابھی کوئی نہیں بولتا بولے سیدھی ہو جائے تو بیمار ہے. جی دیکھو، اس میں عورت کی مذمت کی بات نہیں ہے کہ عورت کی برائی بیان کی جا رہی ہے، بالکل نہیں. اس میں بیوی کی برائی یا عورت کی برائی نہیں کی جاتی. بعض لوگ اس تشبیہ کو عورت کی مذمت میں استعمال کرتے، برائی پن میں، کہ دیکھو ٹیڑھی ہے، کیونکہ وہ لفظ ذرا اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ہاں، تو اس کی برائی پن میں استعمال کرتے. جی، کہ عورت کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لہذا اس کی اصل ٹیڑھی ہے. یہی ہے نا، اس کو برائی سے تشبیہ دی جاتی ہے. چنانچہ میرے پاس بہت سے لوگوں کے خطوط آتے ہیں جس میں کئی لوگ یہ لکھتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی مخلوق ہے، کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی مخلوق ہے، گویا کہ اس کو مذمت اور برائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ اور اوصاف دے کر پیدا فرمایا ہے. مرد کی پرسنالٹی میں کچھ اور اوصاف ہے اور عورت کے کچھ اور اوصاف دے کر پیدا فرمایا. ہاں، دونوں کے اندر صفات الگ الگ ہے. دونوں کی فطرت اور سرشت میں فرق ہے. ہاں، دونوں کے طبیعتوں میں فرق ہے اور ان کے تھنکنگ اور سوچ میں بھی فرق ہے. اس فرق ہونے کی وجہ سے مرد عورت کے بارے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ میری طبیعت اور فطرت کے خلاف ہے، حالانکہ عورت کا تمہاری طبیعت کے خلاف ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. یعنی مرد سمجھتا ہے کہ جو عورت ہے یہ میری طبیعت کے خلاف ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو. فطرت کا تقاضا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، نہیں ارے بیوی ہماری بات نہیں مانتی، بیوی ایسی ہے ویسی ہے تیسی ہے، بہت برایا بیچارے بیان کرتے ہیں. حالانکہ یہ کان کھول کے سن لے کہ فطرت نے جیسا بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بناتے ہیں تو وہ تو اچھی چیز ہے. ہماری پسلی ٹیڑھی بنائی ہے تو ہم کہے کہ نہیں ٹیڑھی اچھی نہیں لگتی تو سیدھا کرو. کوئی ڈاکٹر اس کو سیدھا نہیں کرے گا، بلکہ ڈاکٹر سیدھی پسلی کو ٹیڑھی کر دے گا. ہاں، تو ایسے ہی اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے فطرت میں، اس کی سوچ میں اور الگ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور مرد کو الگ بنایا ہے. تو یہ کوئی عیب نہیں، کیونکہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو. کوئی شخص پسلی کے بارے میں کہے کہ پسلی کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے وہ اس کے اندر عیب ہے، بتاؤ ہے کوئی دنیا میں آج کوئی ڈاکٹر نے کہا کہ پسلی کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے وہ عیب ہے؟ بلکہ ہر ایک کہتا ہے کہ نہیں، بہترین ہے. تو جب اس کے اندر بھی ٹیڑھا پن ہے تو یہ اس کی فطری تقاضا ہے، یہ عیب نہیں ہے. یاد رکھنا، عیب نہیں ہے. ہاں، اب اسے کیسے فائدہ آگے آئے گا، سنیں دھیان سے کہ کیسے فائدہ حاصل کرنا. باقی عیب سمجھ کر اس کو سیدھا نہ کرے، اس کے مار دھاڑ نہ ہو، اس کے پر لان تان نہ ہو، طلاقوں کی دھمکی نہ ہو. یہ سب بیکار چیزیں ہیں، اس کو ڈیلنگ کرنا سیکھنا چاہیے. اس کے اندر عیب ہے؟ نہیں، وہ اس کے اندر عیب بتاؤ. جو انسان کے جسم میں جو پسلی رکھی ہے اس کو کوئی عیب نہیں کہتا. ظاہر ہے کہ وہ عیب نہیں، بلکہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ ٹیڑھی ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہیں عورت میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، اگر عورت میں تمہیں ایسی بات نظر آتی ہے جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو اور اس کی وجہ سے تم اس کو ٹیڑھا سمجھ رہے ہو،
تو اس کو بنا پر کنڈم نہ کرو، یعنی تم اس کے اوپر فکر نہ کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ اس کی فطرت کا مقتضا ہی یہی ہے۔ تم اس پر غصے مت کرو، تم اس کو برائی سے یاد مت کرو، بلکہ سمجھو کہ اس کی فطرت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے، طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو تو چلو سیدھا کرو، سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے تو ٹیڑھا ہونے کی حالت میں بھی فائدہ اٹھا سکوں گے۔ اس پر بہت غور کرو، بہت کچھ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ ہاں، اس لیے کوئی عیب نہیں ہے، وہ اس کا فطری تقاضا ہے۔ اگر ہماری طبیعت کے خلاف ہوا تو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہی اس کا حسن ہے۔ اب اس کو کیسے ہمیں لے کے چلنا ہے وہ سمجھو آگے۔ اسی لیے تو فرمایا شوہر کو حقوق بتائے ہیں بیوی کے، کہ تم اس کو کیسے لے کے چلو گے، کیا تمہارے پاس اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو کیا بتایا؟ سب سے پہلے بتایا کہ اس کا جو ٹیڑھا پن ہے وہ اس کا عیب نہیں ہے، وہ اس کا فطری تقاضا ہے، اور فطرت کو دور نہیں کر سکتے، وہ اسی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ جیسے پسلیوں کی مثال دی کہ پسلیاں ٹیڑھی بنائی گئی ہے، وہ فطری ہے، اور اس کو سیدھا کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے، اسی سے فائدہ حاصل کرو۔ جی سمجھ گئے بات؟ دوسری بات، غفلت جو ہے، غفلت یہ عورت کے لیے حسن ہے۔ سبحان اللہ، سب خوش ہو جائیں گے۔ غفلت جو ہے عورت کے لیے حسن ہے۔ آج الٹا زمانہ آ گیا ہے، آج الٹا زمانہ آ گیا ہے، اس واسطے قدریں بدل گئی ہے، یعنی قدر کرنا، قیمتیں بدل گئی ہے، خیالات بدل گئے ہیں۔ ورنہ بات یہ ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب ہے، بسا اوقات وہ عورت کے حق میں حسن اور اچھائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی! یعنی ایک چیز مرد کے لیے عیب ہے، عورت کے لیے وہی چیز حسن ہے، حسن اور اچھائی ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو غور سے پڑھیں، اگر ہم قرآن کریم کو غور سے پڑھے تو قرآن کریم سے بات نظر آ جاتی ہے، قرآن کریم سے یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب تھی وہی چیز عورت کے بارے میں حسن قرار دی گئی ہے، اور اس کو نیکی اچھائی کی بات کہا گیا ہے۔ مثلا مرد کے حق میں یہ بات عیب ہے کہ وہ جاہل اور غافل ہو، مرد کے حق میں یہ بات عیب ہے کہ وہ جاہل اور غافل ہو، اور دنیا کی اس کو خبر نہ ہو۔ اور دنیا کی اس کو خبر نہ ہو، جی یہ مرد کے لیے، اس لیے کہ مرد پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری رکھی ہے، اس لیے اس کو جاہل نہیں ہونا چاہیے اور غافل بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور اس کو باخبر بھی ہونا چاہیے، ہے نا۔ اگر باخبر نہیں ہے بلکہ غافل ہے اور غفلت میں مبتلا ہے تو یہ مرد کے حق میں عیب ہے، لیکن قرآن کریم نے غفلت کو عورت کے حق میں حسن قرار دیا۔ چنانچہ سورہ نور میں فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یعنی وہ لوگ جو ایسی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، وہ لوگ جو ایسی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں جو پاک دامن ہے اور غافل ہے۔ محسنات غافلات المؤمنات، جو پاک دامن ہے اور غافل ہے، یعنی دنیا سے بے خبر ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اور اس پر تہمت لگاتے ہیں۔ تو دنیا سے بے خبری کو ایک حسن کی صفت کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا۔
ہاں لیکن ابھی آج کا کیا دور ہی ایسا ہے کہ ہمارے خیالات بدل گئے. ہاں ابھی عورت کیا کہ نہیں، بلکہ اب کی عورت تو مرد سے زیادہ پڑھی لکھی ہے اور مرد غافل ہو گیا، تو پھر دونوں کو بنے گی کیسے؟ ہاں اور عورت کہتی ہے کہ نہیں، ابھی ہم بھی اپنا کچھ دکھاوے. ہمارا حسن، عورت کا حسن ہی اسی میں ہے کہ وہ غافل رہے. اس کے لیے زیادہ پڑھائی لکھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ عیب ہے. ہاں مرد کے لیے پڑھائی لکھائی اس کو ذمہ داری اللہ نے دی گئی ہے تو اس کو کرنا چاہیے، اس کو حالات سے خبر رکھنا چاہیے. تو فرمایا یعنی دنیا سے بے خبر ہے. تو دنیا سے بے خبری کو ایک حسن کی صفت کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا. معلوم ہوا کہ عورت اگر دنیا کے کاموں سے بے خبر ہو اور اپنے فرائض کی حد تک واقف ہو، یعنی عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری جانتی ہو، واقف ہو، اور دنیا کے معاملات اتنے نہ جانتی ہو، تو وہ عورت کے حق میں عیب نہیں بلکہ وہ صفت حسن ہے، جس کو قرآن کریم نے صفت حسن کے طور پر ذکر فرمایا. ابھی دیکھو ہمارے خیالات کتنے الٹے ہو گئے. تو جب عورت ہی غافل نہیں رہی اور وہ زیادہ ذرا آگے آ گئی تو پھر اس سے معاشرہ بگڑنے لگ گیا. لہذا جو چیز مرد کے حق میں عیب تھی وہ عورت کے حق میں عیب نہیں، اور جو چیز مرد کے حق میں عیب نہیں تھی بعض اوقات وہ عورت کے حق میں عیب ہوتی ہے. اس لیے اگر تمہیں ان کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئے، اس لیے تمہیں ان کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئے جو تمہارے لیے تو عیب ہے لیکن عورت کے لیے عیب نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے عورت کے ساتھ برتاؤ میں خرابی نہ کرو، اس کو ڈیلنگ کرنے میں بگاڑ نہ کرو، اس لیے کہ پسلی ہونے کا تقاضا ہی یہی ہے. پسلی ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے تمہاری طبیعت سے مختلف ہو، فطرت کے اعتبار سے تمہاری طبیعت سے مختلف ہو. تو اب اس کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ کر، مار مار کر، دھمکیاں دے کر اس کو سیدھا مت کرو، اس کو ویسا ہی رہنے دو. سب خوش ہو گئی ہوں گی اور شوہروں کیا بنے گی ابھی لیکن ابھی ان کی بھی خبر ہوگی. سارے جھگڑوں کی جڑ، سارے جھگڑوں کی جڑ دیکھو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور آپ سے زیادہ مرد عورت کی نفسیات سے کون واقف ہو سکتا تھا؟ بتاؤ، حضور سے زیادہ سائیکولوجی کون جانتا تھا مرد عورت کی؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جھگڑوں کی جڑ پکڑ لی، سارے جھگڑوں کی جڑ پکڑ لی. کیا پکڑ لی؟ کہ سارے جھگڑے صرف اس بنا پر ہوتے ہیں کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں خود ہوں یہ بھی ویسی بن جائے، جیسا میں خود ہوں یہ بھی ویسے بن جائے. دیکھو بہت سے کے مسائل حل ہو رہے اندر اندر کہتے ہوں گے کہ ہاں ہمارے مسائل اب حل ہو گئے. ان کے شوہر اگر سن رہے ہو تو، اور یہاں شوہر ہی بولنے والا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جی جھگڑوں کی جڑ پکڑ لی، اور سارے جھگڑے اسی بنا پر ہوتے کہ مرد یہ چاہتا ہے جیسا میں خود ہوں یہ بھی ویسی بن جائے. تو بھائی یہ تو ویسی بننے سے رہی، بھول جاؤ. ہاں یہ تو ویسی بننے سے رہی، اگر ویسی بنانا چاہوں گے تو ٹوٹ جائے گی، تو ٹوٹ جائے گی. ہاں اس لیے اس فکر کو تو چھوڑ دو کہ یہ بھی میری جیسی بن جائے. ہاں جیسے میں ٹائم پر چلوں تو یہ بھی ٹائم پر چلے، یہ تو بھول جاؤ. ہاں کیوں کہ یہ تو لیٹ ہونے والی ہے. جماعتوں میں بہت چلے ہیں نا تو بہت ہی جماعتوں میں تجربہ ہوا کہ مرد تو بیچارے مسجد سے تیار ہو کر آ جاتے تھے، پھر عورتوں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور جو ٹائم دیا تو اسے آدھا گھنٹہ لیٹ نکلے. اب یہاں پر سارے مرد غصے ہو جاتے تھے. تو میں نے کہا یہ ان کی فطرت ہے، ہاں ان کو چھوڑ دو. یوں سمجھنا چاہیے کہ 1 گھنٹہ لیٹ ہوگی، اگر آدھے گھنٹے میں نکلے تو ان کی تعریف کرنا چاہیے، تو غصہ کبھی نہیں آئے گا پھر،
کیونکہ جو ٹائم دیا اسے 1 گھنٹہ لیٹ پکڑ لینے کا، کہ 9 بجے نکلنے کا ٹائم دیا، یہ 10 بجے نکلے گی، اگر 9:30 بجے نکلے تو تعریف کرنا چاہیے تو بہت ہوا ہے. اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا ڈانٹو تو پھر وہ کام ہی کیا ہوا، پھر وہ دین کیا ہوا، وہ ہے ہی. اس لیے اگر وہ کام کو خراب کرے، جیسے وقت پر نہ ہوئی اور مرد کی طبیعت کے خلاف ہوا، تو اس کو یہ سمجھے کہ اس کی فطرت ہے، اور اگر جیسا میں نے کہا ویسا کرے تو پھر تعریف کرنی چاہیے کہ یہ تو اس نے بہت عجیب کام کر دیا. اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جب وہ جیسا کہا ویسا کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے گڑبڑ کی. ایسا نہیں. تو یہ فکر کو چھوڑ دو. جو چیز اس کے حق میں، اس کے حالات کے لحاظ سے، اس کی فطرت اور کے لحاظ سے اس کے لیے عیب ہے، ان کی اصلاح کی فکر کرو. ان کو، اور ان کی اصلاح کی فکر بھی مرد کی ذمہ داری ہے. جو ان کے لیے عیب ہے جو چیز، اس کی اصلاح کی فکر کرو، اس کی فکر بھی مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر تم یہ چاہو کہ تمہاری مزاج اور طبیعت کے موافق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. صاف بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس باب کی دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن منه ان كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها آخر. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب اصول بیان فرمایا. ایک عجیب و غریب اصول بیان فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بالکلیہ بغض نہ رکھے. بغض نہ رکھے یعنی یہ نہ کرے کہ اس کو بالکلیہ کنڈم قرار دے، بیکار ہے. کہتے ہیں نا بہت سے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے دین نہیں سیکھا نا. اسی لیے پہلے بتایا تھا کہ شادی کرو تو شادی کا ایک دین ہے، میاں بیوی کو کیسے رہنا ہے، یہ اس کا دین بتا رہا ہوں. کہ ہم نے تو شادی پہلے کی، دین بعد میں سیکھ رہے. تو فرمایا اس کو اگر مومن کسی کو بالکل یا بغض نہ رکھے، مومن مرد کسی مومن عورت سے، یعنی یہ نہ کرے کہ اس کو بالکل یا کنڈم قرار دے کہ بیکار ہے اور اس کے تو کچھ نہیں ہے، اور یہ کہے کہ اس میں تو کوئی اچھا ہی نہیں ہے. اگر اس کی کوئی بات پسند ہے تو اس کی دوسری کوئی بات پسند بھی ہوگی. اس کی کوئی بات ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی دوسری بات آپ کو پسند آ جائے. اس لیے اس کو بیکار مت سمجھو. تمہیں ایک بات جو تمہارے مزاج میں ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے تو تم نے کہا پسند نہیں. ہو سکتا ہے دوسری باتوں میں جو تمہیں پسند آ جائے، تو اس لیے اس سے بغض مت رکھو، اس کو بیکار نہ کہو، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو. یہ نبی علیہ السلام کی وصیت ہے. دیکھو، پہلا حصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب دو انسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بات دوسرے کی اچھی لگتی ہے اور کوئی بری لگتی ہے. جب دو ایک ساتھ میں رہتے ہیں تو کسی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے. اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو علل اطلاق برا نہ سمجھے. بری لگ رہی ہے تو اس کو برا نہ سمجھو، بلکہ اس وقت اس کے اچھے اوصاف کا استحضار کرو. اس کی کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے اچھی باتوں کا تم دھیان رکھو کہ اس کے اندر کوئی بات تو اچھی ہوگی، تو اس کو سوچو. جب اس کی اچھی باتوں کو سوچوں گے تو اس برائی کو بھول جانا آسان ہو جائے گا. لیکن ہمارے تو میرا نفس ہی اتنا وہ ہو جاتا ہے، غصہ چڑھ جاتا ہے کہ اس کی بری بات تو ہمارے سامنے آ گئی، اب اچھا سوچنے کا ہوش ہی نہیں رہتا اور وہیں شروع ہو جاتا ہے. تو بس اس اچھائی کا استحضار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یہ اچھائی تو اس کے اندر ہے. تو جب اس کی کوئی برائی دیکھی تو اس کی اچھائیاں بھی دیکھو. کسی بھی انسان کے اندر، میاں بیوی کے اندر بھی، اور ویسے بھی ایک دوسرے دوست کے اندر بھی،
ایک سہیلی دوسرے سہیلی کے اندر بھی سب آپس میں یہ ایک اصول ہے کہ جب تمہیں کسی کی برائی نظر آتی ہے تو اس سے متنفر مت ہو جاؤ کہ ان کے اندر دوسرے اچھائیاں تو بھی ہے، اور کوئی اچھائی نہ ہو تو ایمان تو ہے. اسی لیے گش میں جب جاتے تھے ملاقاتوں میں تو گش کے بیان میں کہتے تھے کہ بھائی کسی بھی مومن کو اس کے برے نام سے نہیں پکارنا ہے، اس کے اندر جو بھی اچھائی اللہ نے رکھی ہے اس کو ڈھونڈے، اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم اس کے اندر ایمان تو ہے. تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے. آپ یہ مت دیکھو کہ نمازی بھی نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، شرابی ہے، جس کے پاس بھی گئے تو سب برائیاں ہیں لیکن اچھائیاں بھی اس کے اندر ہے. اچھائیاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان والا بنایا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ نبی کا نام لیتا ہے، تو بس اسی سے کہو. تو دیکھو تو کیا ہے، ہمیں ملنا آسان ہو جائے گا. اور اگر ہم کہیں کہ بھائی تو شرابی ہے، کبابی ہے، اور یہ تو نمازیں چھوڑنے والے، تو ہمیں جاتے وقت ہمارے دلوں میں مزہ نہیں ہوگا جانے میں. کیوں کہ ایپ پہلے آ گیا، ایپ پہلے آ گیا، تو اس ایپ کو اچھائی سے بدلو. تو اسی طریقے سے بیوی کے اندر اگر کوئی ایپ دیکھا تو اس کی اچھائیاں دیکھو کہ اس کی کوئی بات تو آپ کو پسند ہے. اگر یہ عمل کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر جو برائیاں ہے تمہارے دل کے اندر اس کی اتنی زیادہ اہمیت باقی نہ رہے، پھر وہ برائی ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گی. تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی ناشکرا ہے. ہاں، یہاں پر آ کر گاڑی رک جاتی. ناشکرا، ناشکرا کس کو کہتے ہیں؟ ایک برائی دیکھی اور ساری اچھائیاں بھول گئی، اس کو کہتے ہیں ناشکرا. کہ اس کی ایک برائی دیکھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مہینے تک کھانا اچھا بنایا اور ایک دن اس کے اندر خرابی آ گئی تو پورے مہینے کی جو اچھائی تھی اس کا شکر ادا نہیں کیا، یعنی اس برائی پر بس پڑے. یا وقت پر کھانا ہمیشہ دیا، ایک وقت بے وقت ہو گیا تو اس پر غصے ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں ناشکرا. فوراً نے سوچنا چاہیے نہیں، اس نے ماشاء اللہ کتنے دنوں پر ہمیشہ اچھا وقت پر دیتی ہے، تو آج بولے وقت پر نہیں دیا ہے، کوئی بات نہیں. تو ایک دن کی برائی سے سارے دنوں کی اچھائی کو کیوں ختم کرے؟ یہاں تو کہتے ہیں کہ کوئی برائی نہ ہو تو ایک اچھائی ہو تو اس کو بھی لے کر اس کو معاف کر دو. اصل بات یہ ہے کہ آدمی ناشکر ہے. اگر دو تین باتیں ناپسند ہوئی اور بری لگی، دو تین باتیں ناپسند ہوئی اور بری لگی، بس انہی کو لے کر بیٹھ گیا کہ اس میں تو یہ خرابی ہے اور اس میں تو یہ خرابی ہے، اور کتنی کتنی باتیں شروع کر دی. اب اچھائی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اس نے ہر وقت روتا رہتا ہے، اور اس لیے پھر وہ ہر وقت روتا رہتا ہے اور ہر وقت اس کی برائی اور شکایتیں کرتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ پھر بدسلوکی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے. تو یاد رکھو، ہر چیز خیر و شر سے مخلوط ہے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر دو چیزیں نہ ہو، خیر بھی ہوگا اور شر بھی ہوگا. ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ہر انسان کے اندر کوئی بھی آپ کو بتاؤ کہ خیر محض ہے، اس میں شر ہی نہیں ہے، تو پھر وہ انسان نہیں ہے، پھر وہ فرشتہ ہوگا، وہ فرشتہ ہوگا. اور کوئی انسان ایسا ہے جس میں شر ہی شر ہے، خیر ہی نہیں ہے، پھر وہ شیطان ہوگا، پھر وہ شیطان ہوگا. انسان کیا ہے؟ انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے. جی، تو اب کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے کہ خیر شر کو دباوے اور خیر کو اوپر لاوے. مجبور نہیں ہے، طاقت رکھی ہے اللہ نے. ہاں، خیر کو چھپا کے رکھا ہے اور شر کو اوپر رکھا ہے. تو وہ طاقت رکھی ہے کہ شر کو محنت کر کے دباؤ اور خیر کو اوپر لاؤ اور زندگی گزارو. اور وہ طریقہ نبی نے آ کر ہمیں سکھایا ہے، اور نبی علیہ السلام کی باتیں چل رہی ہیں. تو دنیا کی اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر برائی نہ ہو، اس میں کوئی نہ کوئی اچھائیاں بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اس میں ہر چیز کے اندر خیر اور شر ملا ہوا ہے. کوئی چیز اس کائنات میں خیر مطلق نہیں اور کوئی شر مطلق نہیں. مطلق یعنی خالص شر ہی شر ہو، خیر نہیں ہے. اس میں خیر و شر ملے جلے ہے، اسی کو انسان کہا جاتا ہے. جو انسان ہوگا اس کے اندر خیر اور شر دونوں ہوں گے.
کوئی کافر ہے یا مشرک ہے یا کوئی برا انسان ہے، اگر اس کے اندر بھی اچھائیاں تلاش کرو گے تو کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور مل جائے گی. جی تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. انگریزی کی ایک کہاوت ہے، انگریزی کی ایک کہاوت ہے، اور ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے. گما ہوا ڈائمنڈ ہے حکمت کی بات، جہاں وہ اس کو پائے اسے لے لے. لہذا انگریزی کی کہاوت ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ ضرور غلط ہی ہو. بات بڑی حکیمانہ ہے. کسی نے کہا کہ وہ گھنٹہ یا گھڑی جو بند ہو گئی ہو وہ بھی دن میں 2 بار سچ بولتی ہے. جو گھنٹہ یا گھڑی بند ہو گئی ہو وہ بھی دن میں 2 بار سچ بولتی ہے. مثلا فرض کرو، سمجھ میں آ جائے گی بات. فرض کرو کہ 12:05 پر گھڑی بند ہو گئی. مثال کے طور پر کہ 12:05 پر گھڑی بند ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ ہر وقت تو وہ صحیح ٹائم نہیں بتائے گی بلکہ غلط بتائے گی، لیکن دن میں 2 مرتبہ ضرور صحیح ٹائم بتائے گی. دن میں 2 مرتبہ ضرور صحیح ٹائم بتائے گی. ارے بولو بتائے گی نہیں بتائے گی؟ کیونکہ 12:05 جب ہوگا تو بتائے گی کہ 12:05 ہوا. تو چاہے بند ہے لیکن اس کے اندر بھی اتنی اچھائی دیکھی کہ وہ بھی دن میں 2 مرتبہ سچ بولتی ہے. 2 مرتبہ سچ بولتی، بند گڑی ہے. تو 2 مرتبہ سچ بولتی ہے. تو دیکھو اب ظاہر ہے کہ ہر وقت تو وہ صحیح ٹائم نہیں بتائے گی بلکہ غلط بتائے گی، لیکن دن میں تو اس کے اندر بھی صفات بتائی. دیکھو 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ وہ اس کے اندر اچھائی بتائی، لیکن دن میں 2 مرتبہ ضرور صحیح ٹائم بتائے گی. ایک دن میں 12:05 پر اور ایک رات میں 12:05 پر، تو 2 مرتبہ وہ ضرور سچ بولے گی. اللہ کیا سو گئے ایسی باتیں سنتے سنتے؟ نہیں سو گئے. بھائی دیکھو اچھائی تلاش کرو گے تو مل جائے گی. ہم نے اچھائی تلاش ہی نہیں کی. دیکھو گھڑی کے اندر بھی اچھائی تلاش کی تو مل گئی. کس کو؟ کرنے والوں کو مل گئی، اور انہوں نے لکھ بھی دیا کہ دیکھو گھڑی بند پڑی ہوئی ہے، خراب ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر اچھائی بتائی. پھر بھی اس کے اندر اچھائی بتائی کہ 2 مرتبہ سچ صحیح ٹائم بتاتی. اس لیے کیا کرو آج کے بعد سے ہمیشہ بیوی کے اندر بھی اچھائی تلاش کرو، اولاد کے اندر بھی اچھائی تلاش کرو، اور دوستوں میں بھی اچھائی تلاش کرو، اور ہر جگہ پر اچھائی تلاش کرنا سوچو. جی اور اچھائی تلاش کرو گے تو زندگی بہت اچھی گزرے گی. کہاوت کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کتنی بھی بیکار اور بری چیز ہو، لیکن اگر اس میں اچھائی تلاش کرو گے تو مل ہی جائے گی. اسی طرح دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو. ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ مل جائے گی. تلاش کرنا پڑتا ہے. اب وہ تلاش کی نظر چاہیے. اب ہماری نظر نہیں ہے تو وہ نظر تلاش کرے، وہ نظر کو ڈھونڈے کہ جو نظر ہمیں اچھائی دکھا دے. آج ہماری نظر ہی ایسی ہے کہ ہمیں برائی ہی دکھاتی ہے، اچھائی تو دکھاتی ہی نہیں ہے. اس اچھائی کے اندر بھی ہمیں برائی نظر آتی ہے. جیسے وہ ٹیڑے چل رہے تھے نا، ہے نا قصہ آپ کو یاد ہو تو. وہ ایک اللہ والے تھے بیچارے، اچھے تھے، ساری صفات تھی، لیکن اس عورت کے اندر برائی دیکھنے کی عادت تھی. تو ہوا میں بھی اڑے تو کہا کہ اچھا تم تھے اسی لیے ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو اس کے اندر بھی وہ اچھائی میں بھی برائی نکالی ہے. تو وہ اچھائی پیدا کرو جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھا نہ ہو. ہمارے والد
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کا ایک شعر بہت پڑھا کرتے تھے جی، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی بیکار، کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ مطلب یہ کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اپنی حکمت اور مشیت سے پیدا فرمائی ہے، اگر غور کرو گے تو ہر ایک کے اندر حکمت اور مصلحت نظر آئے گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی صرف برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے، اچھائیوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ بددل ہو کر ظلم اور ناانصافی کا ارتکاب کرتا ہے۔ چلو آج یہاں تک ہی رہنے دیں، بہت عجیب باتیں ہیں، اللہ ہمیں اس پر انشاءاللہ اس کی مشق شروع کر دے گھر کے اندر، کیونکہ جتنے سننے والے ہیں ماشاءاللہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنے گھر کے اندر مشق کر دے تو تاکہ ہماری اور ایک دوسرے سے معافی بھی مانگ لے، دوبارہ ایک نئی زندگی شروع ہو جائے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور آئندہ ان کو محبت سے ان کو عیب نہ سمجھے، بلکہ ان کے اندر صفات کو ڈھونڈے اور زندگی کو انشاءاللہ آگے چلائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔